اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا لیکن اسے جس نے رحمان کے پاس سے عہد لے لیا ہو۔ آیت نمبر 87 سورہ مریم کی۔ شفاعت کا مالک کوئی نہیں ہوگا اس دن، کسی کو اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لے رکھا ہو۔ اب اس کا جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے یا تقریباً تمام مسلمانوں میں سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ سے عہد لے رکھا ہو جس نے، اور وہ بطور خاص تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ اور دوسرے نیک لوگ، اللہ سے عہد ان کو مل جائے گا۔ اور عہد مل جانے کا مطلب بھی ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بس وہ اللہ سے دعا کریں گے، درخواست کریں گے، منت سماجت کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں شفاعت کا اختیار دے دے گا کہ وہ جس کی دل چاہے شفاعت کریں، جس کی دل چاہے سفارش کریں۔ اس میں وہ لوگ جنہیں یہاں پر ہمارے یہاں مطلق ایبسولوٹ کافر کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ جس کی دل چاہے شفاعت کر لے اور سفارش کر لے، یہ تو اپنے تعلقات پر ہے۔ یہاں دنیا میں کن سے انہیں زیادہ محبت تھی یا کون ان کے نام کا زیادہ دم بھرتے تھے، تو وہ جنہیں اختیار مل جائے گا اور اللہ کی طرف سے مالک بنا دیا جائے گا، اب یہ ان کی مرضی پر ہے کہ چاہے جتنا بدکار تھا کوئی، ہاں ان کا نام بہت لیتا تھا یا کسی وجہ سے ان سے بہت محبت تھی، تو اب اللہ تو عہد دے چکا اپنا۔ جب اللہ اپنا عہد دے چکا یعنی اللہ کی طرف سے تو اب یہ پابندی ہو گئی کہ اب جسے تم بخشوانا چاہو بخشوا سکتے ہو، تو پھر وہ سارے گروہ میں سے جسے امت محمدی کہا جاتا ہے، بس وہ اعلانیہ کافر نہیں ہو، اعلانیہ کفر کرنے والے نہیں ہو، اعلانیہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ لینے والے نہ ہوں۔ اب جن کو وہ چاہیں گے پھر وہ بخشوا کر لے جائیں گے۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم جو الگ الگ الفاظ میں کہیں کچھ روایات میں آیا ہے اور کہیں مسلمانوں میں رائج ہے، اور ہمارے بڑی تعداد میں اہل علم بیان کرتے ہیں۔ یہ لفظ شفاعت امام راغب کی جو مفردات ہے اس میں جو اس کے اوپر ڈسکشن ہے، یہ مختصر سا اس کا حصہ میں نے لیا ہے۔ شفع کے معنی ہیں، جس سے یہ لفظ شفاعت بنا ہے کہ کسی چیز کو اسی جیسی دوسری چیز کے ساتھ ملا دیا جائے، جسے اردو میں کہتے ہیں نا طاق اور جفت، آڈ انگلش میں اینڈ ایون، یعنی جیسے ایک ہے یہ تو آڈ ہے، اس کے ساتھ کوئی اور کچھ اور مل گیا، دو ہو گئی ہے، جفت ہو گیا، ایون ہو گیا۔ ایک کے ساتھ اس جیسی دوسری چیز شامل ہو گئی، اسے الشفع کہتے ہیں۔ اس سے شفاعت بنا کہ کوئی ساتھ میں اکیلا ہے، اس کے ساتھ دوسرا کھڑا ہو گیا، یہ شفاعت ہے۔ تو یہ اس لفظ کے معنی ہے۔ قرآن شریف کے اندر بہت سی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو، اپنی کریشن کو، سرشٹی کو گواہی کے طور پر پیش کیا ہے۔ اسے قسمیں کہا جاتا ہے، گواہی کے طور پہ پیش کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں گواہ ہیں اس بات کی۔ وہاں سورہ الفجر میں یہ الفاظ ہیں، والشفع والوتر،
اور گواہی اکیلے کی بھی اور وہ بھی جو ساتھ میں آ جائیں، ساتھ میں کوئی آ جائے تو جوڑے کی بھی۔ اب اس آیت کا مطلب یہاں پر بیان نہیں کرنا ہے، اس کے بہت سے طرح طرح کے مفہوم تفسیر کرنے والوں نے لیے ہیں۔ یہاں تو مقصد اس کو سامنے رکھنے کا صرف یہ تھا کہ وتر اکیلا، جیسے وتر کی نماز آپ پڑھتے ہیں، ایک سے وہ وتر بنتا ہے، ایک ساتھ میں ملا کر، اور شفع وہ جو پھر ایک نہ رہے، ساتھ میں دوسرا شامل ہو جائے۔ تو یہ ان دونوں کو یہاں پر ساتھ میں لایا گیا۔ یہ میں نے صرف آپ کو اس کا مطلب سمجھانے کے لیے شفع لفظ کسے کہتے ہیں اس کے لیے سامنے رکھی۔ اب اسے کیا کیا مفہوم لیے ہیں، یہ اس آیت جو ہماری جو سورہ مریم کی آیت ہے اس سے تعلق نہیں ہے۔ اس سے لفظ شفع سے شفاعت بنا کہ کوئی دوسرا بھی ساتھ میں کھڑا ہو جائے، اس لیے اسے سفارش کے معنوں میں بھی استعمال کیا جانے لگا۔ کوئی ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی جگہ اکیلا ہے، سپورٹ میں کوئی کھڑا ہو گیا تو اسے سفارش بھی کہنے لگے، تو سفارش کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن شریف میں یہ لفظ اس آیت کے اندر آیا شفاعت، یا شفاعت دونوں طرح کی ہوتی ہے، اچھی بھی بری بھی۔ شفاعت کا صرف یہ مطلب نہیں کہ وہ جو ذہنوں میں ہے کہ آخرت میں شفاعت ہوگی، کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سب کی سفارشیں کریں گے یا اپنے اپنے جاننے والوں کی سفارشیں کریں گے، بلکہ یہاں دنیا کے لیے ہے یہ آیت، شفاعت اچھی بھی اور بری بھی، کہ کسی نے کسی کا ساتھ دیا، میں یشفع شفاعتن حسنتن، اچھائی میں کسی کے ساتھ کوئی کھڑا ہو گیا، یکن لہ نصیب منہا، تو اسے بھی حصہ ملے گا اس اچھائی کے اندر جس میں اس نے ساتھ دیا، سپورٹ کیا، ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور کسی برائی میں کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، سپورٹ کیا، تو اس کو اس برائی میں حصہ اسے بھی ملے گا، جو اصل کرنے والا ہے اس کے ساتھ اسے بھی حصہ ملے گا۔ تو یہ اس لفظ کے معنی ہے ساتھ دینا یا ساتھ کھڑے ہو جانا، یہ کوئی سفارش کے معنی نہیں ہوئے۔ یہاں پر سفارش کے معنوں میں بھی آتا ہے، استعمال ہوتا ہے جب کوئی ساتھ دے رہا ہے تو ایسا ہے جیسے اس نے سفارش کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، فرمایا کہ ایمان لانے والو خرچ کرو اپنے جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے اندر سے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تو کوئی لین دین تجارت ہوگی، نہ دوستیاں ہوں گی کسی طرح کی، اور نہ کوئی شفاعت ہوگی کسی طرح کی۔ اب یہاں تو ایبسولوٹ قرآن نے کہہ دیا کوئی شفاعت نہیں ہوگی اس دن جس دن حساب ہوگا۔ سورہ زخرف میں ہے یہ آیت، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةً، اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، جن سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے۔ اب یہاں اس کی ایک تشریح کی، مالک نہیں ہوں گے، خود سے نہیں ہوں گے، الا لیکن سوائے اس کے، من شہد بالحق وہم یعلمون، سوائے اس کے کہ جو سچی گواہی دے، بالکل حق کی گواہی دے، حق کے ساتھ گواہی دے، اور وہ جانتے بھی ہوں۔ دیکھیے شفاعت کا مطلب، شفاعت کی تفصیل آ رہی ہے یہ ساری قرآن شریف ہی کی آیات سے۔ ایک جگہ تو فرمایا کہ شفاعت ہوگی ہی نہیں، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی، لیکن شفاعت یہ فرمایا کہ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے جنہیں اللہ کے سوا دوسروں کو پکارا جا رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر، لیکن انہیں مالک بنا دیا جائے گا یا انہیں اختیار دے دیا جائے گا جس نے حق کے ساتھ گواہی دی۔ حق کے ساتھ گواہی، تو شفاعت کیا ہوئی؟ گواہی کسی کے لیے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ اس نے یہ کام کیے تھے، ہمارے سامنے زندگی میں یہ کچھ کیا تھا،
سچی گواہی حق کے ساتھ. یہ نہیں جھوٹی سفارشوں کی بات نہیں ہو رہی. جب شہید بالحق آ گیا وہم یعلمون، اور وہ حالات سے اس کے واقف بھی ہوں، ایسے ہی تعلقات میں نہیں کھڑے ہو جائیں. اس نے جو کچھ کیا تھا ان حالات کو جانتے بھی ہوں، اس سے واقف بھی ہوں، پھر وہاں پر وہ گواہ کے طور پر کھڑے ہو جائیں اور سچی گواہی دیں کہ یہ ہے شفاعت. ایک قرآن نے بتایا سچی گواہی یہ نہیں ہوگی کہ ہاں یہ رب العزت یہ تو نشے میں دھت رہا کرتا تھا، ہم یہ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم یہ شفاعت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو کسی کی اگر سپورٹ میں کوئی کھڑا ہوگا تو وہ ان بھلے کاموں کے گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوگا جن کو اس نے دیکھا بھی ہو اور جانتا بھی ہو. یہ ایک شفاعت کا مفہوم آ گیا قرآن کی آیت سے. اس میں یہ نہیں ہے کہ چاہے زندگی میں جتنے بھی بدکار تھے وہ میلاد شریف کرواتے تھے، وہ نام لیوا تھے، نام کے اوپر نام کے ڈیفنس کے اندر دنیا میں لڑ جایا کرتے تھے، اعمال چاہے جیسے ہوں ان کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو حق کی گواہی دیں گے وہاں کی کرتا کیا تھا، اعمال کیسے تھے. پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے، یہ جو آیت الکرسی کہلاتی ہے اس کا حصہ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو شفاعت کر سکے اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس؟ ہاں وہ کر سکے گا جسے اس کا اذن ملا ہو. الا باذن، سوائے اس کے اذن کے. اب اذن کا ہمارے ہاں کیا مطلب سمجھا جاتا ہے؟ جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے بھی قرآن شریف یہ تو آیتیں رکھ دی جاتی ہیں کہ شفاعت کا منکر کوئی کیسے ہو سکتا ہے. ہر ایک نہیں کرے گا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے اذن سے ہوگی سفارش. اب اذن کا مفہوم کیا ہے اردو میں، یا لوگوں کے ذہنوں میں کیا تصور ہے؟ جیسے نکاح کے وقت لڑکی سے اذن لینا ہوتا ہے کہ بھائی اذن لینا ضروری ہے، تو اسے جا کے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں لڑکے سے نکاح تمہیں منظور ہے. اب اس نے اذن دے دیا کہ ہاں مجھے منظور ہے، تو اذن ہو گیا. یعنی پرمیشن، اجازت لینا، یہ اذن کا مفہوم ہے، یا اذن کا مفہوم اردو میں رواج پا گیا ہے. پہلے کچھ درخواست کی گئی یا پوچھا گیا، جواب مل گیا، پرمیشن مل گئی کچھ کرنے کے لیے. اب یہی شفاعت کا مفہوم وہاں ذہن میں آتا ہے، الا باذن، اللہ کے اذن سے شفاعت ہو جائے گی. پہلے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، درخواست کریں گے کہ مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں شفاعت کروں. پھر جنہیں اللہ کا اذن مل جائے گا، اب پرمیشن مل گئی، وہ جسے چاہیں گے بخشوائیں گے. وہ اذن کا لفظ جب اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کچھ اجازت لی، پرمیشن لی، پھر وہاں سے اجازت ملی یا نہیں ملی، اگر ملی تو وہ اذن مل گیا. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اللہ کے اذن کا مطلب ہے اللہ کا حکم. یہ ایسا نہیں کہ کسی پارٹی نے پہلے کوئی درخواست کی پھر پرمیشن مل رہی ہے، بلکہ یک طرفہ وہاں سے ایک آرڈر آ رہا ہے. کوئی درخواست کسی اجازت کی بات نہیں ہے. دیکھیے قرآن شریف میں جہاں جہاں بھی اللہ کے اذن کی بات آئی ہے، اس میں سے میں کئی چیزیں میں رکھ رہا ہوں یہاں پر سامنے، کئی آیات، شفاعت والی آیات کے علاوہ یہ جہاں پر جتنی بھی جگہوں پر اللہ کے اذن کی بات آئی، وہاں سب جگہوں پر تمام آیات کے اندر ترجمہ کرنے والوں نے اسے حکم ہی ترجمہ کیا ہے. اللہ کا اذن، جب یہ اذن اللہ کی طرف سے ہو تو اس کے معنی اللہ کے حکم کے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اجازت، کوئی چیز پوچھی گئی تھی اس کی اجازت دی. یہ اذن لفظ کے بارے میں یہ انہوں نے امام راغب نے لکھا ہے کہ اس کا استعمال اس موقع پہ ہوتا ہے جب کسی علم کے ساتھ مشیت بھی شامل ہو. مشیت شاء لفظ چاہنا، مرضی سے ہے. اصل میں یہ جو بنیادی طور پہ اس کے معنی آذان، کانوں کو کہتے ہیں، اذن معنی کان.
تو جو سنی کسی بات کو سننے سے جو گیان یا علم کوئی کسی کو کچھ حاصل ہو جائے، کسی کی کوئی، اسے بیسک بنیادی معنی اذن کے یہ ہیں۔ اللہ سے کچھ سنا تو اللہ سے کچھ سنا تو وہ تو اللہ کا حکم ہے نا۔ قرآن کریم آپ نے اللہ سے، اللہ کا کلام آیا، وہ آپ نے سنا، اللہ کی طرف سے آیا ہوا، تو وہ اللہ کا حکم ہے آپ کے لیے، کوئی اللہ سے مانگی ہوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے پہلے درخواست کی تھی اس کے بعد کوئی چیز آئی تھی۔ ایسا علم جس کے ساتھ میں اس کی مرضی بھی، کہ میری یہ مرضی ہے، وہ شامل ہو جائے، اسے اذن کہتے ہیں۔ یہ ہیں اصل معنی اذن کے۔ اور اللہ کی طرف سے ہو تو اسے پھر حکم کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ سب نے ترجمہ ہی اس کا یہی کیا ہے۔ یہ کچھ آیات میں نے رکھی سامنے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 166، 166، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ۔ احد کے دن جب جنگ احد پیش آئی، جس دن تمہیں وہ واقعہ پیش آیا جب دونوں جماعتیں آپس میں، دونوں طرف کی ان میں ٹکراؤ ہو گیا تھا، تو جو کچھ تمہیں اس دن نقصان پہنچا، فباذن اللہ، اللہ کے اذن سے تھا، وہ تمہاری غلطیاں تھی، اس کے نتیجے میں اللہ کا حکم یہ ہوا کہ اس پہ تو اس کے نتیجے میں اللہ کے قانون کے مطابق نقصان نہیں ہونا چاہیے، تو وہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اللہ کی مشیت اس کے اندر یہی تھی کہ اگر یہ غلطیاں کی ہیں تو اس کا یہ نقصان پہنچے گا۔ یہ نہیں تھا کہ احد کے دن اللہ سے اذن مانگا گیا تھا کہ اجازت دے دیجئے کہ ہمیں نقصان پہنچ جائے، تو اللہ کی اجازت آ گئی کہ چلو پہنچا دیا، یہ تو نقصان پہنچا تھا نا۔ تو وہ جو نقصان پہنچا وہ اللہ کے اذن سے ہوا۔ تو اذن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے پہلے درخواست کی تھی کہ کچھ نقصان پہنچا دیجئے، تو پھر اللہ نے اجازت دے دی کہ اچھا چلو اب تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ تو جو کچھ کیا تھا اس کے نتیجے میں اللہ کا حکم بھی پھر یہی ہوا کہ اس کا نقصان ہوگا، جو غلطی وہاں ہوئی۔ اذن کا معنی ہے کیا ہے یہاں پر؟ حکم، جب اللہ کی طرف سے بات آتی ہے۔ اور دیکھیے کہ جادو کرنے والے، ان کے لیے فرمایا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کا اذن ہو، اللہ کا حکم ہو یا اللہ کی مشیت ہو تو ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے کسی کو نقصان وہ نہیں پہنچا سکتے، کچھ بھی کر لیں۔ یہ یہاں پر بھی اذن کا مطلب پرمیشن نہیں کہ جادو کرنے والے اللہ سے اجازت حاصل کر رہے ہیں کہ مجھے نقصان پہنچانا، اجازت دے دیجئے، تو اللہ نے اجازت دے دی کہ اچھا تم پہنچاؤ نقصان۔ اذن کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے، اگر حکم ہوگا تو پہنچے گا، اس کی مشیت ہوگی تو ورنہ نہیں۔ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 64، 64، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ فرمایا جو بھی ہم نے رسول بھیجا وہ اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا انوسرن کیا جائے، اتباع کی جائے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ یہ ترجمہ سب نے یہی کیا ہے۔ لفظ اذن کا جب اللہ کے ساتھ آتا ہے تو ترجمہ وہاں حکم ہو جاتا ہے۔ رسول کی اطاعت کرنے کے لیے کیا آپ کو اللہ سے اجازت لینی ہے کہ اللہ یہ تو مجھے حکم دے رہے ہیں کہ اطاعت کروں نہیں کروں، پھر اللہ کی طرف سے پرمیشن آگے کہ نہیں بھی کرو؟ تو اذن کا مفہوم یہ جو مانا جاتا ہے کہ پہلے کوئی کچھ پوچھے گا، درخواست کرے گا، پھر اجازت مل جائے گی۔ تو رسول کی اطاعت کرنے کے لیے اللہ سے اجازت لی جائے گی کہ کریں یا نہ کریں، یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ رسول کی اتباع کرو۔ اس کے لیے یہاں فرمایا کہ باذن اللہ، جو کوئی بھی رسول بھیجا ہم نے اس لیے بھیجا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو اذن، اللہ کا اذن کا مطلب ہے اللہ کا حکم۔ اب پھر شفاعت پر میں آتا ہوں۔ یہ میں نے آپ کو 3 جگہوں سے جہاں اللہ کے اذن کی بات تھی یہ سمجھایا کہ اذن جب اللہ کی طرف سے ہو تب تو کسی گنجائش کوئی رہتی ہی نہیں اس بات کی کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ ادھر سے پوچھا گیا ادھر سے پرمیشن ملی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والی اس کی مشیت کے مطابق اس کی مرضی ہے اور اس کا حکم ہے، اسے اذن کہتے ہیں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت کا معاملہ یہ ہے کہ ساری کی ساری ٹوٹل اللہ کے ہاتھ میں، کسی کی اپنی مرضی پر اس کا مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔
اللہ نے کسی کو اگر اذن دیا ہو، یعنی حکم دیا ہو، پرمیشن نہیں کہ وہ دعا کر رہے ہیں، وہ درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے اذن دے دیجئے، تو وہاں سے پرمیشن آ گئی کہ جاؤ اذن دیا تمہیں، اب چاہے جس کی سفارش کریں وہ، قل للہ شفاعت جمیعا، ہر طرح کی شفاعت کا اختیار جو ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ اس نے اگر کسی کو حکم دیا کہ تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اگر اس نے کسی کو اپنی طرف سے اپنی مشیت کے مطابق حکم دیا ہے تو یہ بھی پھر اس کا اختیار ہے کہ کس معاملے میں کس کی شفاعت کی جائے گی، مکمل اختیار اس کا ہے۔ اب یہ نہیں کہ یہ تو ون سائیڈڈ ہو گیا، اب وہ آزاد ہے جس کی دل چاہے شفاعت کرے، کس کے لیے کرے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ شفاعت جمیعا، سارا مکمل سب کا سب اختیار اسی کا ہے۔ وہاں تو حکم کی تعمیل ہے شفاعت کے معاملے میں کہ وہ جن کو بھی حکم دیں گے۔ سورہ سجدہ کی آیت ہے، اور یہ الفاظ قرآن شریف میں دوسری جگہوں پر بھی آئے ہیں، مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، اس کو چھوڑنے کے بعد تمہارا نہ تو کوئی سرپرست ہے، گارجین ہے، دوست ہے، اور نہ شفاعت کرنے والا۔ یہاں دنیا میں اپنی مرضی ہر کام میں چلاتے رہیں، اس کے قانون ہر جگہ توڑیں، اس کی خلاف ورزی کھل کر کرتے رہیں، اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے شفاعت ہوگی اور یہ شفاعت کر دیں گے، یعنی سفارش کر دیں گے۔ اب شفاعت کا مفہوم یہ آ گیا کہ یہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو جب اسے چھوڑا ہے تو پھر کوئی تمہارا نہ کسی بھی طرح کا نہ ساتھ دینے والا ہوگا اور نہ شفاعت کرنے والا۔ افلا تتذکرون، سمجھ میں نہیں آتی تمہاری بات، اس بات کو یاد نہیں رکھتے تم، اس کے خلاف ساری باتیں دنیا میں یہاں پر شفاعت کا مفہوم لیتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت ہے، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا کَسَبَت، جو خود کمائی کی، کہا کہ انہیں اس قرآن کے ذریعے ریمائنڈرز دو، قرآن کے ذریعے یاد دہانی کراؤ، ان تبصل نفس بما کسبت، کہ جو خود کمایا ہے کہیں اس کے وبال میں پکڑا نہ جائے، گرفتار نہ ہو جائے، جو اپنے اعمال کے نتیجے میں۔ قرآن کے ذریعے انہیں وارننگ دو۔ اب شفاعت ہی سب کی ہو جائے گی تو پھر وارننگ کا مطلب کیا بچا؟ جو دل چاہے کرے، چاہے جو کمائی ہو، وہاں تو سب بخشوا دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ حدیثوں کی کتابوں میں جو روایات شامل کر دی گئی ہیں کچھ گڑھ کر، اس سلسلے میں بہت معتبر کتابوں میں قابل اعتبار کیا، اب انہیں ساتھ میں لیں تو کوئی بچے گا ہی نہیں، جو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے بس ایسے ہی کہہ دیا ہو لا الہ الا اللہ، بس وہ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو۔ عمل کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، عمل چاہے تمام خراب ہو، ایمان بھی پورا نہیں، آدھا نہیں، گھٹیا نہیں، جو کے دانے کے برابر نہیں، رائی کے دانے سے بھی چھوٹا اگر کہیں ہلکی سی جھلک گزر چکی ہے وہ بھی بچ جائے گا۔ اور اعمال چاہے جیسے ہوں، زندگی میں جس نے ایک نیکی بھی نہیں کمائی ہو۔ اب یہ کہ اس طرح کی چیزیں بخاری اور مسلم میں سازشوں نے داخل کر دی، بہت بڑی سازشیں ہیں جو رہی ہیں، اور جس میں وہ جو جن کے بارے میں بہت یہ گمان تھا، تصور تھا کہ اس میں بڑی احتیاط کی گئی ہے، کلیکشن کیا گیا ہے، اس میں شامل کر دی گئی ہیں، اس میں آ گئی ہیں کسی دور میں، تو وہاں تو یہ معلوم ہوتا ہے ان روایات سے جو متفق علیہ ہیں، بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، کوئی نیکی نہ کی ہو زندگی میں وہ بھی بچ جائے گا، اور ایمان بھی ایسا ہو کہ جیسے بس رائی کے دانے یا ذرے، یہ تو مثال ہے، اس سے نیچے چھوٹی کوئی چیز نہیں ہوتی، بس کوئی جھلک نکل گئی ہو کبھی، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ بچا لیے جائیں گے۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یاد ریمائنڈر دو، انہیں یاد دہانی کراؤ اس قرآن کے ذریعے کہ کہیں تم اپنے کیے کے وبال میں گرفتار نہ ہو جاؤ، پکڑے نہ جاؤ۔ تو پھر کیے کے وبال کا مطلب ہی کیا ہوا؟ جو دل چاہے کرے، وبال کیسا؟ بچنا تو سب کو ہے۔
پھر اس کے بعد فرمایا کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر اللہ کو جو چھوڑا ہے تو کوئی ولی نہیں، کوئی سرپرست نہیں، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، کچھ بھی ہر جانا، کچھ بھی کمپنسیشن دینا چاہیں نہیں قبول کیا جائے گا۔ وہاں تو پاس کچھ ہوگا ہی نہیں، کمپنسیشن کہاں سے دیں گے؟ یہ ہے ایصال ثواب کا ذکر ہے کہ کوئی ایصال ثواب یہاں کا جو دینے والے تو یہاں دے سکتے ہیں ان کے بدلے کچھ، جب وہ گزر گئے قربانی کرا دی، ضرورت مندوں کو کھانے کھلوا دیے، اب بہت سے کام کر دیے ایصال ثواب کے، کچھ قبول نہیں کیا جائے گا کسی طرح کی کوئی چیز۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، جو کچھ انہوں نے عمل کیے تھے اس کے نتیجے میں، یہاں کی بدکاریوں کے نتیجے میں پکڑے گئے ہیں، اس میں کسی کی طرف سے کچھ قبول کرنے کا کیا مطلب؟ قرآن کریم تو صاف کہہ رہا ہے۔ سورہ مومن کی آیت ہے، الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے، جو عمل کیا ہے اس کا جو نتیجہ ہے، جو کمائی اس کی ہے، ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کا بالکل صحیح بدلہ دے دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب ظلم کا مفہوم تو آپ جانتے ہیں، یہ اردو والا ظلم نہیں ہے۔ ظلم کا مطلب کہ جس چیز کا جو مقام ہو، بس جو درجہ ہو، جو اسٹیٹس ہو، اسی جگہ رہے۔ اگر اس کو انعام ملنا ہے تو انعام ہی ملے، اگر وہ سزا کا حقدار ہے تو سزا ہی ہو۔ اگر کوئی سزا کا حقدار ہے اور اس کو انعام دیا جا رہا ہے تو یہ بھی جگہ سے ہٹا دیا گیا ظلم، کہا کہ اس دن تو بالکل صحیح بدلہ مل جائے گا، اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب لینے کے اندر، اللہ کا حساب تو بہت جلدی ہوتا ہے، حساب لینے میں بہت جلدی کرنے والا ہے۔ اور جلدی کا مفہوم بہت سی آیات میں پہلے بہت سے درسوں کے اندر جگہ جگہ گزر چکا ہے، میں مختصر بتا دوں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان اللہ سریع الحساب۔ اب موت کب آئے گی، کتنے سالوں کے بعد، کس کی؟ یہاں پر جرائم کرتے چلے جا رہے ہیں تو جلدی کہاں ہوئی؟ مرنے کے فوراً بعد بھی ابھی معلوم نہیں قیامت کب قائم ہوگی، ابھی کتنا عرصہ ہے ہمارے حساب سے، ہماری گنتی کے اعتبار سے ہم نہیں جانتے کہ ہزاروں، لاکھوں یا کروڑوں یا اربوں کتنا عرصہ ہوگا بعد میں جب قیامت قائم ہوگی اور حساب کا دن آئے گا، تو بھی جلدی کہاں ہوئی؟ ہر انسان کے عمل کا اسی وقت سے نتیجہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور چل رہا ہے ساتھ میں، یہ ہے اجلت۔ حساب تو ہوتا چلا گیا، سال بھر آپ نے کسی طرح کا کوئی حساب نہیں رکھا کسی بزنس کرنے والے نے، اب سال بھر کے بعد کھاتے نہیں بنا سکتا، یہ تو انٹریز ہوتی چلی جا رہی ہیں فوراً اسی وقت۔ تب یہ ہوگا کہ جس دن پیش کرنا ہے کھاتا رکھ دیا جائے گا کہ یہ ہے حساب، تو حساب تو بنا ہوا، وہ ہاتھ کے ہاتھ انٹریز ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ سریع الحساب کے انٹریز تو چل رہی ہیں، حساب چل رہا ہے، اس کا عمل کا نتیجہ بھی ساتھ ساتھ لگ کر چل رہا ہے۔ اس میں سے بعض نتیجے جب وہ بھی اللہ کے قانون کے مطابق ہیں، کب کس جرم کے نتیجے ایسا گھڑا بھر گیا کہ اس کا نتیجہ یہاں پر بھی کچھ سامنے آ جائے، یہاں بھی آ جاتا ہے سامنے۔ اگر وہ جو اللہ نے حد مقرر کر رکھی ہے کس کس جرم کے کس نتیجے کی، اگر وہ وقت اتنا ہو جاتا ہے یہاں کی زندگی کے اندر کہ فوراً یہاں پر نتیجہ سامنے آنے کی لمٹ ابھی نہیں آئی ہے، تو پھر وہ آگے ٹرانسفر ہو جاتا ہے، رزلٹ تو آنا ہے۔ تو سریع الحساب کا مطلب انٹریز چل رہی ہیں لگاتار اسی وقت، اسی لمحے۔ تو اب جو بھی عمل کیا اس کا پورا بدلہ سامنے آ جائے گا، کھاتا رکھ دیا جائے گا، اس دن ظلم نہیں ہوگا۔ اور سورہ مومن میں آیت نمبر 18 اس میں فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کہ جو ظالم ہیں ان کے لیے کوئی بھی ان کا قریبی نہیں ہوگا، ان کا ساتھ دینے والا کسی بھی طرح کا، اور نہ شفاعت کرنے والا ایسا ہوگا کہ جس کی پھر بات مانی جائے۔ اب یہ شفاعت کر رہے ہیں تو اللہ تو مجبور ہو گیا کہ انہیں شفاعت کرنی ہے، ایسا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا ان کے لیے جنہوں نے یہاں پر اعمال جن کے اچھے نہیں تھے۔
جنہوں نے یہاں ظلم کیے تھے ان کے لیے کوئی شفیع بن کر کھڑا نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا. یہ اپنے اعمال پر ہے دنیا کے. سورہ انعام کی آیت ہے 94 جب پہنچیں گے وہاں مجرم تو یہ کہا جائے گا کہ وما نرا معکم شفاعکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء. اب تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہے ہو جن کے اوپر بڑا ناز تھا، بڑا زوم تھا کہ ہر معاملے میں شریک ہے، اب کوئی نظر نہیں آ رہے تمہاری یہاں پر شفاعت کرنے والے. یہ کہا جائے گا اس دن جن پر بڑا زوم تھا کہ یہ بچا لیں گے، یہ شفاعت کریں گے، اب ہمارے ہر معاملے کے اندر پھر جو تمہارے شریک اب یہاں پر کوئی سب نظروں سے غائب ہے. لقد تقطع بینکم، اب تو تمہارے درمیان تعلقات ختم. یہاں سمجھتے تھے دنیا میں کہ یہ بچائیں گے، ان سے قطع تعلق ہو چکا ہوگا. تمہارے ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو بدکار ہوں گے کہ اب پھر تمہارا ساتھ دینے والے نہیں. تقطع بینکم، اب تعلق ختم ہو چکا ہے یہاں پر ان سے. یہاں خالی دنیا میں سمجھ نام لیتے تھے اور جو دل چاہتا تھا کرتے تھے. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس طرح کے بھی تمہارے زوم تھے، جیسے بھی دعوے تھے، جو بھی گمان تھے، اب یہاں آ کر اب سب غائب ہو گئے. سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 3. مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ، یہ بڑے اہم الفاظ ہیں. الا من بعد اذنہ، شفاعت تو ہوگی ہی نہیں اس سے پہلے. من بعد اذنہ، اذن کے بعد، اس سے پہلے کہ اذن ہو جائے، اللہ کا حکم ہو جائے. جس کے لیے ہوگا اس کے بعد کچھ ہو سکے گا، یہ نہیں کہ اس سے پہلے کوئی درخواست بھی رکھ دے اپنی. کسی طرح کی کوئی شفاعت کی بات نہیں، جب پہلے اللہ کا حکم آئے گا. اب یہ حکم کیوں آئے گا، کس کے لیے آئے گا، یہ میں آخر میں عرض کروں گا. ذالکم اللہ ربکم، ایسا ہے اللہ تمہارا رب، یہ ہیں اس کے اختیارات اور یہ ہیں اس کے قانون. فاعبدوہ، اب اسی کے قانون کو ماننا ہے، بندگی اس کی کرنا ہے کہ بندے بن کر رہو، اس کے قوانین کا اتباع کرنی ہے، قانون پر چلنا ہے اس کے. افلا تذکرون، تمہاری یاد دہانی نہیں ہوتی، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا. سورہ انبیاء کی آیت ہے، آیت 28. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ شفاعت کسی کی جو شفاعت کرنے کا جنہیں حکم بھی مل جائے گا اللہ کی طرف سے. اب اس بات کو بھی وعدے کر دیا ہے، نہیں کریں گے ایسے کسی کی بھی، ان کا کہ سب کو بخشوا دیا، انہیں بھی لے گئے، میرے جاننے والے تھے، میرے قریبی تھے، میرے رشتہ دار تھے، میرے گروپ کے تھے. ایسا نہیں ہوگا. جنہیں حکم ملے گا بھی وہ شفاعت کریں گے تو کس کی کریں گے، جن سے اللہ راضی، اللہ کی رضا جن کے لیے ہوگی کہ ان کی کر دو، ان کے ساتھ کھڑے ہو. وہ کیس کیوں ہوں گے اور کیسے ہوں گے اس کی بات کو ہم، لیکن پہلے تو شفاعت، قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے جہاں پہ شفاعت کی بات آئی ہے وہاں، اور کسی ایک جگہ کا ہے، 2 جگہ کا ہے، 3 جگہ کا ہے. میں نے ساری آیات تھوڑی رکھی یہاں پر، لیکن کتنی آ چکی ہیں، ابھی اور آئیں گے. خوب واضح کر کے صاف صاف بیان کر دیا، اور اس کے بعد یہاں سب کو دھوکے دیے جا رہے ہیں جلسوں کے اندر، مجموعوں کے اندر. جس کے لیے اللہ کی رضا ہوگی صرف اس کے لیے شفاعت کریں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہم من خشیتہ مشفقون، وہ تو خود اللہ سے ڈرتے ہیں شفاعت کرنے والے. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 109 109. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن، اس دن شفاعت کسی کام نہیں آئے گی. کوئی کرنا بھی چاہے تو کسی کام نہیں آئے گی، تو کر ہی نہیں سکتا کوئی کرنا چاہے تب بھی کسی کام نہیں آئے گی کسی کی، کوئی سفارش نہیں. الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کے لیے رحمان نے خود حکم دیا ہو، تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اس کے علاوہ کوئی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی شفاعت نہیں. وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور وہ اللہ جو ہے وہ خود اس کی مرضی یہ ہو کہ ان کے سلسلے میں تم بات کرو، اس کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں. سورہ نبا، ملائکہ کی اب سفارش کن کن گروہوں کی ہوتی ہے جو ہمارے یہاں مانی جاتی ہے، آپ کے یہاں فرشتے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. نبی انبیاء سفارش کریں گے، یہ بھی ہوتا ہے نبی کریں گے، یہ بھی حدیث کی کتابوں میں. اور یہ بھی حدیث کی کتابوں میں کہ نبی تو سب اپنا دامن جھاڑ چکے ہوں گے کہ ہم سے تو خود یہاں پر خطائیں ہو گئی تھیں. اس دن فرشتوں کے بارے میں تو صاف فرما دیا کہ اس دن الروح و فرشتے،
یہ صف بستہ، یہ پنکتی بد لائن سے حاضر ہوں گے. لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا الا من اذن الرحمن، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو کہ تم بولو. اس سے پہلے کوئی، اس کے بغیر کوئی اپنی طرف سے تو بات بھی نہیں کر سکے گا. تو فرشتوں کی تو سفارش یہ ہو گئی. الا من اذن الرحمن وقال صوابا، پھر جو کچھ بات کہے گا بالکل صحیح کہے گا، حق کی بات ہوگی جو وہ کہے گا، اس کے اندر جھول کی بات کوئی نہیں ہوگی کہ یہاں پر جیسے بھی تھے ان کو تو بخش دیجئے، آپ ہم سفارش کر رہے ہیں. سورہ نجم کی آیت نمبر 26-26. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، بہت بڑی تعداد ہے. لا تغنی شفاعتہم شیئا، کوئی شفاعت کرنا چاہیں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گی. یہ جگہ جگہ بہت سے فرشتے تصور بن گیا ان کا دیوتاؤں کا، ان کے بارے میں، اور درمیان میں جو بہت سے ساجی اور شریک بنا لیے. تو ان فرشتوں کی بھی بگڑی شکل میں ان کے بارے میں بھی عقیدہ تھا کہ یہ شفاعت کریں گے، یہ سفارش کریں گے ہماری. کہا کہ کوئی کسی کی کوئی شفاعت اگر کرنا بھی چاہیں تو کام نہیں آئے گی. الا من بعد، سوائے اس کے کہ اس کے بعد کہ یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، اس کے بعد کہ اللہ کا حکم آ چکا ہو. ہر ایک کے لیے نہیں، جس کے لیے اللہ کی مشیت ہو، جس کے لیے اللہ کی رضا ہو. ایسا نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کی. اتنی دفعہ واضح صاف صاف کر کے بیان کر دیا گیا، بالکل صاف کھول کر ایک بار. اور اس کے بعد پھر یہ کہ بالکل اس کے خلاف یہاں پر عقیدہ جو ہے وہ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اور رائج ہے چاروں طرف. یہ رائج ہونا جو ہے، یہ چاروں طرف پھیلا ہونا، یہ ایسا نہیں کہ کسی ایک گروہ کی بات ہے مسلمانوں کی، کسی ایک طبقے کی بات ہے، کسی ایک مسلک کی بات ہے، کسی ایک فرقے کی بات ہے. کہتے ہیں لوگ کہ یہاں پر کہتا بھی بریلوی حضرات ہیں یہ شفاعت کی باتیں کرتے ہیں، باقی تو کوئی کرتا نہیں. سارے دیوبندی حضرات بھی کرتے ہیں. اگر آپ ان گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں، کچھ لوگ بریلوی ہیں، کچھ دیوبندی ہیں، تو یہ دونوں کرتے ہیں. سارے اہل حدیث حضرات بھی کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ ان بخاری اور مسلم کے اندر جو داخل ہو گیا، جب یہاں پر جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے بالکل اس کے خلاف. نبی تو اس دن کہہ رہے ہوں گے، کل میں وہاں سے رات مراد آباد سے آیا تو گھر میں کلپس کو چھوٹی سی اچھی تقریریں اس کے لیے پڑی ہوئی ہے انٹرنیٹ پر، وہ اچھے مقررین ہیں، ان کی کیفیات اور اس کے لیے پیدا کرنے کے لیے اچھی ہوتی ہیں، چل رہی تھی، چلتی رہتی ہیں. اگر کبھی سننے کے لیے تو میں اس میں دخل نہیں دیتا، حالانکہ ہوتا ہے کئی جگہ مجھے احساس کہ یہ اس میں سے بہت سی باتیں جو ہیں وہ بے سند ہیں. لیکن پھر مجھے ٹوکنا پڑا رات کو جو کہ بھئی سارے نبی، بہت مشہور ہے یہ، خطبوں میں آتی ہے، تقریروں میں خوب آتی ہے کہ ہر نبی وہاں پر نفسی نفسی کہے گا جب لوگ جائیں گے. بس اس وقت تو مجھے صرف اپنی فکر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی، مجھے امت کی فکر ہے. یہ توہین انبیاء ہے کہ ہر نبی نفسی نفسی، کے نبی تو نبیوں کی مغفرت ہو چکی. نبیوں نے انبیاء نے یہاں پر کوئی برے کام نہیں کیے. ان کے ایمان میں کمی نہیں تھی، اعمال میں بھی کمی نہیں تھی، وہ تو ماڈل بن کر آئے تھے. یہ ہے عصمت انبیاء کا عقیدہ کہ نبی معصوم ہوتے ہیں نبی سے. اس لیے کہ بشری حیثیت سے اگر ان سے کوئی غلطی ہونے جا رہی ہو تو اللہ کی نگرانی میں ان کی زندگی ہوتی ہے، روک دیا جاتا ہے کہ تمہیں یہ غلطی نہیں کرنی ہے، ماڈل بننا ہے. اب وہ کہیں گے نفسی نفسی، آج تو مجھے خود اپنے فکر پڑی ہوئی ہے کہ میں کیسے معاف کیا جاؤں گا، کیسے بچوں گا. یہاں تک تو ٹھیک ہے اگر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی، اس پر کوئی کسی طرح کا کوئی آبجیکشن ابھی نہ کریں. لیکن یہ انبیاء کی شان کے اندر گستاخی ہے، یہ انبیاء کی، یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے کہ ان کو اپنی پڑی ہوگی کہ ہماری بخشش کیسے ہوگی، ہم تو گناہ گار تھے، خطا کار تھے. تو یہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے جو چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ میں اپنی کتابوں کے اندر شامل کر دی ہیں، اس درجے کی تو نہیں، لیکن پھر وہ آپ کی کتابوں میں بھی شامل ہو گئی. اب انہیں پھر اپنے بخشوانے کی اپنی فکر ہوگی، بجائے بات تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں یہ فکر ہو سارے لوگ بخشے جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ جس طریقے سے کمپیئر کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس فکر میں ہوں گے کہ امت بچ جائے،
اور ہر نبی صرف اپنے آپ کو بخشوانے کی اپنے اس فکر میں ہوگا، یہ بہت کمپیئر کر کے انتہائی درجے کا ان کا درجہ گرانا ہے یہ، کہ وہ نفسی کے عالم میں ہوں گے کہ بس کسی طریقے سے بس میں بچ جاؤں، اس وقت میں کیا سوچوں، اور بڑے گناہ گار خطا کار تھے نعوذ باللہ سے۔ تو وہ تقریر چل رہی تھی، میں نے کہا بھائی اب یہ تو بہت آگے بڑھ گئی بات، یہ کیا ہے، یہ تو بالکل خلاف ہے اس کے، ہمارے عقیدوں کے خلاف ہیں یہ باتیں۔ یہ خطبوں میں بیان ہوتی ہے، اس میں بھی ہوتی ہیں، اب کیفیات کے لیے تقریریں ہیں، تقریروں میں اچھے لوگوں کے پاس سے اچھے لوگ ہیں آ رہی ہیں، جو چیزیں قرآن کریم کہتا ہے اس کے خلاف امت میں چل رہی ہیں، اور اتنی عام ہے کہ اس کے اوپر کوئی بولنے والا ہی نہیں، اتنی عام ہے کہ وہ ہر گروہ کہہ رہا ہے، اس میں وہ تمام لوگ شامل، تقریباً تمام شامل ہیں۔ صرف وہی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ایک ایسی باتیں ہیں جو قرآن کریم سے تقابل کریں، کہ جو چیز قرآن کے خلاف ہوگی کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر سکتے ہیں، کیسے مانی جائے؟ اور پھر اتنی وضاحت ہے کہ قرآن نے صرف ایک جگہ کہہ دیا ہو تو ذرا سا کوئی بات مبہم رہ گئی ہو، گنجلک رہ گئی ہو، ویگ رہ گئی ہو، کچھ بار بار وضاحت سے بیان کی جاتی رہی۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر، اب یہ یہاں سے اسی سورہ شعراء کی آیت نمبر 92 سے 100 تک چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، یہ میں نے آیت نمبر 100 تک لی ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت یہ ہے 92 93، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ۔ جو اس دن وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی پکڑ ہوگی، جو مجرم ہوں گے، جن کا ٹھکانہ اب جہنم ہونے والا ہوگا، کہا جائے گا ان سے کہ اب تک کس کے قانون کی پابندی کرتے رہے، کن کے حکموں پر چلتے رہے، کن کے بندے بنے ہوئے تھے، اب کہاں ہیں وہ؟ اینما کنتم تعبدون، جن کے قوانین کی پابندی کرتے تھے، جن کے بندے بنے ہوئے تھے، اب وہ کہاں ہیں؟ پوچھا جائے گا۔ بن دون اللہ کو چھوڑ کر تم کرتے تھے نا ان کے قوانین کی پابندی، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر۔ هل ينصرونکم او ينتصرون، کیا آپ مدد کریں گے تمہاری یا خود اپنی مدد کر لو گے تم؟ یہاں یہ تو اس کے بالکل خلاف ہے، یہاں جو کچھ عام تصور ہے جو تقریروں میں بیان ہوتا ہے، تو آ جائیں گے مدد کے لیے، سب کو لے جائیں گے نکال کر، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے یہ سوال کیا جائے گا کہ اب کدھر ہے؟ آج تم اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے اور نہ تمہاری کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اس میں منہ کے بل ڈال دیے جائیں گے، اور یہ وہ ہوں گے جو سارے کے سارے وہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہوں گے، گمراہ لوگ ہوں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے لشکر، وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں، وہ جو سرغنے تھے وہ بھی، بھڑکانے والے، غلط راستوں پہ چلانے والے، یہ غلط عقائد دینے والے، یہ بالکل قرآن کے خلاف لوگوں کو نشے میں ڈال دینے والے، یہ تمام یہ تو سرغنے ہو جائیں گے، وہ سب کے سب۔ قالوا وهم فيها يختصمون، اب وہاں ہوں گے آپس میں جھگڑے، پھر وہ کہیں گے آپس میں جھگڑے کر رہے ہوں گے اور کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم تو واقعی بڑی کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے، اور وہاں جا کے گمراہی قبول ہوگی۔ اذ نسویکم برب العالمین، ہم رب العالمین کے برابر کیا کرتے تھے جن کو شریک ٹھہراتے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، ہمیں تو بس انہی مجرموں نے بھٹکایا۔ فما لنا من شافعین، اب ہمارے لیے اس دن وہ خود ہی پکار اٹھیں گے کہ اب کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اس دن شفاعت کرنے والوں کی کسی کی طرح کی شفاعت ایسے لوگوں کو نفع نہیں دے گی جو دنیا کے اندر بدکار تھے، کوئی نفع ان کو نہیں پہنچا سکے گی۔ شفاعت کرنے والے ہوں گے اللہ کے حکم سے ہوں گے، اپنی مرضی سے نہیں ہوں گے، ان کے لیے شفاعت کریں گے جن کے لیے اللہ فرمائے گا۔ جنہوں نے زندگی اپنی اس امید پر گزاری کہ ہم تو وہاں پر بخشے جائیں گے، ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی کسی بھی طرح کی۔ یہاں جتنے جرائم ہوتے ہیں، بہت بڑی تعداد کے اندر جرائم ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جرم کرنے والا یہ جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو نیتا جی کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ فلاں منتری کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ فلاں آفیسر کھڑے ہو جائیں گے،
وہ بہت اونچی بڑے اچھے سفارشوں والے بڑے اچھے تعلقات والے فلاں صاحب ہیں ہمارے ساتھ، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے. لوگ قتل سے بچ جاتے ہیں، ایک سے نہیں بلکہ پورے پورے دن رات جو قاتل گروہ ہیں ان کو پورا یقین ہوتا ہے، اس لیے وہ دبدبے کے ساتھ میں بنے ہوتے ہیں. غنڈہ گردی کے ترغنے اس لیے بنے ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں پکڑا نہیں جا سکتا، پکڑا جائے گا تو بچانے والے موجود ہیں. اگر یہ ان کو ایشورنس نہیں ہو کہ ان کو بچانے والے موجود ہیں تو جرم پھر نہیں کریں گے، علل اعلان تو نہیں کریں گے، کریں گے تو چھپ کر کریں گے. یہ علل اعلان جو کرتے ہیں، وہاں ہائی وے پر برسوں سے ٹول ٹیکس ختم ہو گیا، لائن لگی ہوئی لمبی، ختم ہوئے زمانہ ہو گیا، آفیشلی ختم ہوئے. نیشنل ہائی وے، کہیں اندر کسی جگہ کی بات نہیں ہو رہی، نیشنل ہائی وے پر وہاں پہ سب رک کے ٹول ٹیکس دے کے جا رہے ہیں. وہ تو پورا گینگ ہے وہاں پر، نکل کے کیسے چلے جائیں گے؟ بیریئر لگا کے سب پل پڑیں گے، اگر ایک منع کرے گا ختم ہو گیا تو. پولیس کی وین بھی کھڑی ہوئی، 24 گھنٹے کھڑی ہوا پولیس کی وین. ان کی نظروں کے نیچے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، ان کی نگرانی میں ہو رہا ہے، تو ان کی حفاظت میں ہو رہا ہے، خالی نگرانی تھوڑی، ان کی حفاظت کے اندر چل رہا ہے. نیشنل ہائی وے پہ 2-4 کرپٹ پولیس والے کیسے کیسے کھڑے ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے؟ یہ ہمیشہ کے لیے کیسے کھڑے ہو جائیں گے سال بھر؟ 2-4 کرپٹ ہو تو کسی وقت آ جائیں گے سپورٹ کرنے کے لیے. تو پھر یہ بات کہاں تک جاری ہے؟ ان کی سپورٹ کہاں تک ہے؟ اس لیے علل اعلان جرم کر رہے ہیں. ان کی سپورٹ کہاں؟ انہیں معلوم ہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمیں بچانے والے موجود ہیں، قانون سے بچانے والے. قانون سے بچانے والے یہاں اللہ کے یہاں بھی تلاش کر لیے کہ اللہ کے یہاں قانون سے بچانے والے موجود ہیں. اللہ کے قانون سے اللہ نے تو کہا حساب ہوگا، اللہ نے فرمایا ایمانداری سے حساب ہوگا، اللہ نے فرمایا جس کا پلہ ذرا سا بھی جھک گیا بڑے گھاٹے میں ہو جائے گا. وہاں یہ تو اللہ نے فرمایا اپنے کلام میں. اللہ نے کہا ایسی بخشش تھوڑی ہو جائے گی بھائی، بڑی محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے. یہ مت سمجھنا کہ ایسی جنت میں انٹری مل جائے گی. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچانے والے موجود ہیں، تو پھر زندگی میں جو دل چاہے کریں. اب ڈر کس بات کا؟ یہ سارا خوف تو اس لیے ختم ہو جاتا ہے. دل سیاہ ہو جاتے ہیں، عوام کی بات نہیں ہو رہی، عوام کے سرغنوں کے ہو جاتے ہیں. دل سیاہ ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ بچانے والے موجود ہیں، سپورٹ موجود ہے. قرآن کہہ رہا ہے کوئی بچانے والا نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، اللہ کے قانون کے خلاف. یہ بعض حدیث کی کتابوں میں جن کے بارے میں نے کہا کہ بعض چیزیں شامل ہو گئیں، یہ سازش کے طور پہ شامل کر دی گئیں، بات کو کر دی گئی ہوں گی. میں انہیں نہیں کہہ رہا جنہوں نے زندگی بھر محنت کی اور اپنے مجموعے مرتب کیے، بے پناہ محنت کی. بے پناہ محنت کے بعد بھی غلطی ہو سکتی ہے، انسان تھے، غلطی ہو سکتی ہیں تو ہوئی، لیکن ہول سیل غلطیاں نہیں کر سکتے. وہ بہت بڑی تعداد کے اندر ایسی بہت سی چیزیں شامل ہو جائیں اور بالکل قرآن کے عقائد کے خلاف شامل ہو جائیں، مکمل خلاف. یہ تو پھر سازشیں ہی ہیں بات کی گئی، اور اس پر سب آنکھیں بند کر کے یقین کر رہے ہیں، ایسے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر یہ ساری چیزیں ڈکٹیٹ کرائی تھی، املا دیا ہو جیسے ان کو. بعض جگہ ایک آدھ موقع ایسا آیا کہ جہاں میں نے بتایا کہ دیکھیے یہ چیز جو ہے یہ دین کے خلاف ہے، یہ ایسے ہے، یہاں پر شامل ہو گئی تو کر دی ہوگی کسی نے. اعتراض آیا کہ صاحب طارق صاحب تو ہم ان کی مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں، کیا مقابلہ ہے ان کا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، ان کی بات مانیں؟ کہ بھائی یہ تو کیسی بات کہہ دیا آپ نے، میں تو کہاں چھپنے کے لیے جگہ تلاش کروں گا، مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو. لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسے دیکھیے آپ کہ آپ کے سامنے یہ جو نام آ رہے ہیں بہت بڑے بڑے نام ہیں، عظیم نام ہیں، لیکن ان کا مقابلہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیجیے. میری بات ابھی رہنے دیجیے کہ آپ ان کی مانیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے یا اللہ کے کلام کی مانیں گے. جو چیزیں وہاں پر اللہ کے کلام کے وعدے خلاف ہیں انہیں نہیں لیں گے. یہ ہم انہیں نہیں کہہ رہے، لیکن ان ممکن ہے کہ یہ بڑی بعد میں اس دور میں اتنا مشکل نہیں تھا جتنا آج مشکل ہے. آج بھی شامل ہو جاتی ہیں چیزیں آج کی لکھی ہوئی چیزوں میں. اس دور میں اتنی سیکیورٹی نہیں تھی ان کے سلسلے میں، ان چیزوں کے سلسلے میں
کہ وہ بچ جاتی ہیں. تو قرآن شریف کے سلسلے میں ضرور اللہ نے ایسا انتظام کیا حفاظت کا کہ اس میں کچھ نہ ہو سکے، لیکن وہ جو احادیث کے مجموعے اکٹھے کیے گئے بعد میں، ان کا اتنا حفاظت کا انتظام نہیں تھا کہ لوگ ساتھی جی اس میں دخل نہ دے سکیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر ان کو املا دیا ہے، ڈکٹیشن دیا ہے، تو کسی کے بولنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہاں یہ بات کہاں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں املا لکھوایا انہیں؟ کیسے یہ بات کیسے یقینی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو خالص قرآن شریف کے خلاف ہیں، واضح صاف لفظوں میں وہ چیزیں وہ موجود ہوں، اور ہم یہ مانتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اور کہی ہوئی ہیں؟ ہمارے پاس کسوٹی ہے. ایک شفاعت کی جو حدیثیں ہیں، حدیث کی کتابوں کے اندر جو روایات ہیں، اس میں مثلا ایک بہت لمبی روایت ہے، مومنین پر اس دن بہت سخت گھبراہٹ طاری ہوگی. سارے ایمان لانے والوں کی بات ہو رہی ہے. اب بات یہ جو میں نے آیات ابھی رکھی تھی، ان میں سے بعض آیات کے سلسلے میں یہ کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ کہ جب انہیں آیات کو پڑھیں گے صاحب یہ تو انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے دونوں طریقے سے کہ نہیں صاحب یہ غلط، یہ آپ جنہیں مان رہے ہیں تو ان کے لیے ہے جو مطلق کافر تھے. ان میں سے بہت سی آیات تو سب کے لیے ہے، لیکن ابھی میں اس کی بات کروں. یہاں تو کہا جا رہا ہے ایمان لانے والوں پہ گھبراہٹ طاری ہوگی بہت. الفاظ یہ ہیں، لمبی حدیث ہے، یہاں سے شروع ہوئی لمبی روایت ہے. قال یحبس المؤمنون یوم القیامت حتی یہموا بذلک، روک لیے جائیں گے سب، سارے ایمان والے سب روک کر رکھے جائیں گے، اب یہاں تک کہ بے پناہ سب پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. اور اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ اچھا یہ ہوگا کس دن؟ یہ قیامت کے دن کی بات ہے یہ حدیث کے اندر. اور پھر جہنم سے نکال لائیں گے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لمبی تفصیل ہے درمیان میں کہ سارے اب وہ لوگ جائیں گے گھبراہٹ کے عالم میں، باری باری حضرت آدم کے پاس، حضرت نوح کے، حضرت ابراہیم کے. اب وہاں تو سن ہی لیا آپ نے، نفسی نفسی کا عالم، ہر ایک اپنی خطاؤں کو وہاں پہ بیان کر رہا ہوگا ہر نبی کہ میں کیسے کہ تمہارے کام آ جاؤں، میں تو خود خطا کار. اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں گے کہ ہاں میں تمہاری سفارش کروں گا، تمہاری شفاعت میں کروں گا. اور وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، بڑا طویل سجدہ ہوگا جب تک بھی اللہ چاہے. پھر اللہ کہے گا سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہیں گے امتی امتی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لمٹ مقرر کر دے گا کہ اچھا اتنے لوگوں کو نکال لو. تم نکال لیا، اس کے بعد پھر سجدے میں گر جائیں گے، پھر بہت لمبا سجدہ ہوگا، کتنے عرصے کا نہیں معلوم. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تمہاری بات سنی جائے گی، کہو کیا کہتے ہو. پھر کہیں گے امتی امتی، تو پھر ایک حد مقرر کر دے گا کہ اچھا انہیں اور لے جاؤ. لے گئے جہنم سے ان کو بھی. اب اس کے بعد پھر سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا کہتے ہو. پھر جو بچے کچیں گے اچھا انہیں کو بھی لے جاؤ، جتنے بچے تھے وہ بھی نکل گئے سارے. پھر سجدے میں گریں گے چوتھی مرتبہ. تو پھر اس لمبے سجدے کے بعد اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کیا تمہاری بات سنی جائے گی، پوچھو مانگو. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ جس نے زبان سے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہو اس کو بھی نکالنے کی اجازت دے دیجیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں، انہیں میں خود نکالوں گا، باقی تو نکل چکے. یعنی صرف زبان سے کہنے والی بات رہ گئی. اب جتنے برے عمل تھے وہ تو سب نکل چکے ہر طرح سے. اب کسی نے صرف زبان سے کہا تھا. ایک تو یہ واقعہ کب پیش آئے گا ذرا اس پہ غور کیجیے. میں تو صرف اس کی دعوت دے رہا ہوں کہ غور بھی تو کیجیے. ابھی قرآن سے کمپیئر کرنا بھی اپنی جگہ پر، اس کے علاوہ بھی غور کیجیے ذرا سا. جہنم سے نکال لیا جائے گا تو یہ کب نکال؟ جہنم میں ڈالنے کے بعد نکالا جائے گا. ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی جہنم کے لیے طے ہو گئے ان کے لیے، اس سے تو یہی کہا جائے گا جہنم سے نکال لیا کہ معافی دے دیا. یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ ابھی ڈالا نہیں گیا تھا جہنم میں، تو اگر ان کو بچایا گیا اور یہ تھا کہ بھئی یہ لوگ بچنے نہیں جا رہے تو انہیں کوئی بچوا لے تو یہ کہا جائے گا کہ جہنم سے نکال لائے. ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. بعد والی بات کو بھی جہنم میں جانے کے بعد جہنم سے پہلے نکالا جائے گا تو یہ واقعہ کب پیش آئے گا ذرا اس پہ غور کیجیے کہ جنت یا جہنم سے پہلے ہوگا. یہ جنت و جہنم سے پہلے. اب وہاں کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے خالدون فیہا ابدا، ہمیشہ وہیں پر رہیں گے. جو جنت میں گیا وہیں رہے گا، جو جہنم میں گیا وہیں رہے گا ابدا.
جب وہاں پر ہمیشہ رہیں گے تو نکالے جانے کا تو مطلب ہی نہیں. بٹ ہم پہلے کی بات کریں کہ بھئی پہلے بخشوا لیں گے، اسی کو کہیں گے جہنم سے نکالنا. تو یہ کب ہوگا؟ ابھی بھی دو لمٹس ہیں، حساب سے پہلے یا حساب کے بعد. حساب کے بعد ابھی جہنم میں نہیں بھیجے گئے، یا حساب سے بھی پہلے. یہ گھبراہٹ والی بات کب کی ہے؟ اسے پھر سوچئے. جو جنت میں جا چکے ہوں گے وہ تو نہیں گھبرا رہے ہوں گے. اور یہ کہا، یہ حدیث شروع ہوئی ہے، یہ روایت شروع ہوئی اس بات سے کہ سارے مومنین گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے، سب. اور تمام انبیاء کے پاس دوڑ لگا رہے ہوں گے، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تو یہ واقعہ جنت اور جہنم میں داخلے کے بعد کا نہیں ہے، اس لیے کہ اس دن جو لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے ان کی گھبراہٹ کا کیا معاملہ. تو یہ واقعہ پھر وہاں جانے سے جنت یا جہنم کی انٹری سے پہلے کا ہے. اب پہلے میں بھی پھر دو مقام ہیں. کب کا ہے؟ حساب سے پہلے یا حساب کے بعد. ایک تو یہ کہ حساب ہو گیا، اب کچھ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں تو گھبرا رہے ہیں، اور ایک یہ کہ ابھی حساب ہی نہیں ہوا. یہ کب کا واقعہ ہے؟ بدلے سے پہلے لیکن حساب کے بعد. اور ایک دوسرا آپشن یہ ہے کہ حساب سے بھی پہلے. اس پر بھی غور، یہ صرف کامن سینس کے لیے میں رکھ رہا ہوں سامنے، غور کر لیجیے. یہ پہلا آپشن لے لیجیے، حساب کے بعد، بدلے سے پہلے لیکن حساب ہو چکا. اس کے بعد کا واقعہ ہے یہ جو بھی روایت میں بیان کیا گیا. طویل روایت، بہت لمبی ہے، اس لیے میں نے لفظ غلط نہیں پڑھی. سارے مومنین پہ گھبراہٹ کا عالم طاری ہوگا اور نبیوں کے پاس دوڑ لگا رہے ہوں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو آخر میں بخشوا لیں گے. تو یہ گھبراہٹ کا عالم حساب کے بعد کا ہے، حساب کے بعد کا نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ بہت بڑی تعداد تو اپنے حساب کی وجہ سے جنت میں جائے گی. یہ گھبراہٹ کا عالم قرآن یہ کہہ رہا ہے یوم تبیض وجوہ، اس دن بہت سے چہرے کھلے ہوں گے، روشن ہوں گے، اجلے ہوں گے، روشن ہوں گے. تو سب پر گھبراہٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حساب کے بعد، حساب کے کم از کم حساب کے بعد تو فائنل ہو گیا کہ اتنے لوگ جنتی ہیں، تو پھر چہرے کھلے ہوں گے، بہت سے روشن ہوں گے. کون سے ہوں گے روشن؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 107. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ تو وہ ہوں گے جو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت ہی میں رہیں گے، وہی جنت میں ہی رہیں گے. وہ ابھی یہ حساب کے بعد کی بات ہے، تو حساب کے بعد گھبراہٹ کا تو سوال ہی نہیں سارے مومنین پر. پھر حساب سے پہلے کی بات ہوگی. اب دو ہی باتیں تو بچی نا. حساب سے پہلے کی بات ہوگی کہ بخشوا لیا جائے گا، حساب سے بھی پہلے تو اس آپشن کو بھی دیکھ لیجیے. سورہ اعراف کی آیت ہے والوزن یومئذ الحق. اس دن وزن کا یعنی حساب کا، یہ اسیسمنٹ کا یہ ہونا کہ کس نے کتنی اچھائی کمائی کتنی برائی، یہ حق ہے. یہاں حق کو ہلا دیا گیا. وہ اللہ نے فرمایا حق ہے، کا ہوگا حق. آپ کی وزن آپ کی ترازو سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اب جتنے تھے ان کو تو ادھر نکال ہی لیا جائے گا. پھر وہ ترازو کس کام کی ترازو؟ اس کے آیت کا حصہ میں نے چھوڑ دیا جہاں جنتیوں کا ذکر تھا. یہ اگلی آیت ومن خفت موازینہ، جس کا پلہ ہلکا ہوا اسیسمنٹ کے اندر، جس کا وزن ہلکا ہوا، اعمال کا وزن ہلکا ہوا، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. وہ اس دن اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال چکے ہوں گے، گھاٹے میں ڈال چکے ہوں گے، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، اس لیے خسارے میں پڑ چکے. قرآن کہہ رہا ہے یہ شفاعت کیا چیز ہے، کوئی نہیں بچا سکے گا بدکاروں کو. کوئی اللہ کے یہاں زبان نہیں ہلا سکتا جب تک اللہ پہلے اللہ حکم دے گا. کوئی سفارش کے لیے درخواست نہیں کر سکتا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے اور یہاں اعلان کر رہے ہیں کہ سب کو بچا لیا جائے گا. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، یہ اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم ہے نہیں ہے؟ اللہ کی آیات کے ساتھ اسے ظلم نہیں کہیں گے کیا؟ تو جب وزن کی بات آئی، جب یہ آیا کہ اس دن وزن کا ہونا وہ حق کے ساتھ میں ہوگا، اس کے اندر کوئی کسی طرح کی بے ایمانی نہیں ہوگی. اور پھر بے ایمانی کے نتیجے کے اعتبار سے بھی جو رزلٹ ہوگا اس رزلٹ کے مطابق عمل ہوگا. تو پھر اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حساب سے پہلے ہی تو پھر یہ تو ترازو بیکار ہو گئی، وزن بیکار ہو گیا، اسیسمنٹ بیکار ہو گیا، حساب بیکار ہو گیا. اگر اس سے حساب سے پہلے ہی سب کو لے کے بخشوا کے
اب سب آپشن ختم ہو گئے، میں نے رکھا نہ حساب سے پہلے ممکن ہے، اس لیے کہ پھر بدن ہی بیکار، حساب کے بعد تو کچھ لوگوں کے چہرے اجلے ہوں گے، سارے مومنین پر گھبراہٹ کا کیا مطلب؟ تو پھر اس روایت کو کیا کریں جو بخاری اور مسلم دونوں میں، تو قرآن کی تو آیات کے خلاف ہے۔ اب ان تمام آیات کو، یہ تو پھر بہت بڑی تعداد میں قرآن شریف میں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے وہ ہیں جو جنتی ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر ساتھ میں عمل بھی کیے، ان کے عمل سے ایمان کا ثبوت بھی مل گیا، ان کے لیے جنات، ان کے لیے باغات ہیں جو اللہ نے نازل فرمائے۔ حساب سے پہلے بھی نہیں بچ، حساب کے بعد بھی نہیں بچ سکتے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جن کا پلہ ہلکا ہوگا ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا، جن کا اسسمنٹ کے اندر حساب میں اعمال وہ ٹھکانہ جہنم ہو۔ یہ شفاعت کون کرے گا؟ ذرا سا اسے بھی غور کر لیجیے۔ ایسی شفاعت کے کوئی ایک بچہ ہی نہیں، ہر ایک جو کہلاتا ہے کہتا ہے کہ ہم نبی کی امت میں ہیں، وہ ہر ایک بچ گیا۔ اس شفاعت کے بارے میں کون کرے گا؟ قرآن تو یہ کہتا ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، کیوں نہیں، یہ تو جس نے بھی برائی کمائی، جس نے بھی، اور اتنی ہو گئی کہ پھر اس کی خطائیں بڑھ گئیں، چاروں طرف سے خطاؤں نے گھیر لیا، کچھ خطائیں ہوتی ہیں کمپنسیٹ ہو جاتی ہیں اچھائیوں سے، لیکن ایسی ہوئی کہ خطائیں بڑھ گئی، خطاؤں سے چاروں طرف سے گھر گیا۔ فاولئک اصحاب النار، ایسے لوگ تو آگ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہی رہنا ہوگا، نکلیں گے نہیں، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ ایسی شفاعت جو ہے کہ امت کا ہر فرد بچ گیا جہنم سے، کون کرے گا؟ ایمان والے والے کریں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے؟ یہاں تو دونوں کے بارے میں بہت سے اولیاء کریں گے، اور روایات کے اندر ہے کہ تقریباً ہر ایمان لانے والا کرے گا۔ یہاں تو صرف اولیاء کا عقیدہ ہے، سب گناہ گار، وہ جو جنت میں پہنچ جائے گا ان میں سے ہر ایک کرے گا، تو پھر ہر ایک کا کوئی تعلقات والا ہے، گھر والا ہے، پھر ظاہر ہے کسی کے بچنے کا سوال ہی نہیں، پھر جہنم میں سب کریں گے۔ پھر باتیں یہیں تک تھوڑی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک روایت کے اندر ہے، یہی لمبی طویل ہدایت، وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے اندر گریں گے ان سے کہا جائے گا کہ تمہاری سنی جائے گی، کہو تم۔ اس کے بعد جب وہ کہیں گے کہ میری امت تو ایک، پہلی میں تو میں نے آپ کو سنایا تھا وہ ایک تھی، یہ دوسری روایت ہے، اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک حد مقرر کر دے گا، یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا، وہ حد یہ ہوگی کہ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے تم لے جاؤ جہنم سے نکال کر۔ اب وہ جہنم سے نکال کر لے جائیں گے، پھر سجدے میں گریں گے تو اگلی دفعہ جو پچھلی روایت کے اندر یہ الفاظ تھے کہ ان کے لیے ایک حد اور مقرر کر دی جائے گی، تو وہ حد یہ ہے بتائے گی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی لے جاؤ، اس کو بھی نکال لائیں گے۔ پھر تیسری دفعہ جب سر جھکائیں گے اور سر اٹھانے کا حکم ہوگا یا اجازت ہوگی، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اس سے بھی کم ایک رمق بھی، اس رائی کے دانے کے جز کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو اسے بھی نکال کر لے جاؤ۔ تو اب سب کی بخشش ہو گئی، سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر لے گئے۔ اب اس پر بھی غور کریے، ذرا کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی بخشش کروا دی، اب کوئی نہیں بچا، تو یہ ایمان لانے والے یا اولیاء کس کی کریں گے سفارش؟ یہ کس کی شفاعت کریں گے؟ اور فرشتے کس کی کریں گے؟ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ شفاعت کرنے والے، وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نبی ساری سے شفاعت کر چکے، نبیوں کی پوری ہو گئی، انبیاء شفاعت کر چکے، اور ایمان لانے والے بھی سب شفاعت کر چکے، اب میں اپنا کام کروں گا۔ ہاں، انبیاء نے شفاعت کی، نبیوں نے، ایمان لانے والوں نے کی، اب جو کچھ بچائے جنہیں جانتے ہی نہیں کہ ان کے دل میں ایمان ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی سے ان کو بھی نکال کر لے جائے گا۔ تو اب ایک جگہ تو یہ ہے کہ انبیاء نے شفاعت کی، اور کئی جگہ یہ ہے کہ انبیاء تو سب اپنا پلہ جھاڑ لیں گے، اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، پھر انبیاء نے شفاعت کہاں سے کی؟ پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعت کی جو اسٹیج ہوگی ایسے ہوگی، پہلے نبی کریں گے، اس کے بعد پھر علماء کریں گے، نبی کریں گے، پھر علماء کریں گے، اور تیسرے نمبر پہ شہداء کریں گے۔
اب شہداء کا مطلب وہ جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے جانیں دے دی، ان کا درجہ علماء سے نیچے، کس نے داخل کی ہوگی؟ ان کا درجہ ان سے نیچے ہے شہداء سے۔ بہرحال انبیاء، پھر علماء، پھر شہداء، یہ ترتیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس ترتیب میں سب سے اونچے درجے والے تو انبیاء ہیں، ابھی علماء و شہداء کے درجے کو چھوڑیے، سب سے اوپر والے تو، اس کا مطلب پہلا حق کس کا؟ وہ جو اوپر ہے سب سے۔ انبیاء میں پہلا حق کس کا جب انبیاء کہا گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بہت سی روایات یہ بتا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو بھی لے جائیں گے، جس میں رائی کے دانے کے سکہ ایک پارٹ، ایک جز برابر بھی ایمان ہوگا، سب کو نکال لیا، تو یہ انبیاء، باقی انبیاء کیا کریں گے؟ اور پھر یہ علماء کیا کریں گے؟ کس کی کریں گے؟ نکل چکے اب تو سب۔ اور یہ شہداء کیا کریں گے؟ اب تو سب نکل چکے۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے متضاد خلاف بیانات ہیں، ان کے لیے کسی قرآن کی آیات سے کمپیئر کریں اور قرآن کے مطابق چلیں، اس کی بات الگ، انہیں سامنے رکھ کر آپ کمپیئر کریں تو کینسل کریں کہ یہ کیسے ساری باتیں ساتھ میں ممکن ہیں؟ یہ سب آپس میں باہم ٹکراتی، یا پہلے کر چکیں گے ایمان والے، اس کا بھی حال سن لیجیے۔ اگر آپ ترتیب الٹتے ہیں کہ نہیں یہ اونچے درجے والے کی تو بات ہوگی، پہلے چھوٹے والوں سے کہا جائے۔ تو پھر ایک روایت میں ہے کہ وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ جتنے لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے ایمان والے تمام، وہ بڑے بے چین ہوں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ ہم یہاں مزے سے ہیں، ہمارے ساتھ لوگ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ عمل بہت کرتے تھے، وہ ہے جہنم میں اس وقت بہت سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا جتنوں کو جانتے ہو سب، تم کے اچھے عمل کرتے تھے، تم خود گواہ ہو، ان سب کو نکال لاؤ۔ تو یہ مومنین ان سب کو نکال لائیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابھی رہ گئے، تو تم ان کو نکال لائے جتنوں کو جانتے تھے، اب تم جاؤ ان کو نکال کر لاؤ جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، پھر یہ مومنین ان کو بھی نکال لائیں گے۔ تو جب یہ مومنین ہی سارا کام کر چکے ہوں گے تو پھر اس کے بعد باقی گروہ جو ہے وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ اگر آپ ترتیب کو ایسے لیں تو بھی ختم ہو جاتی ہو، کسی جگہ کوئی چول نہیں بیٹھتی ایک دوسرے، اور قرآن کے یکسر خلاف، اللہ کے انصاف کے مکمل خلاف۔ یہ تو خالی صرف ایک ناٹک ہو گیا، لفظ اس لیے ناٹک استعمال کروں کہ یہ ناٹک لفظ یہ غیر مسلم ہمارے استعمال کرتے ہیں، بعض گروہ ان میں کہ ہم تو ناٹک کرنے کے لیے یہاں رنگ منچ پر آئے ہیں، کٹ پتلیاں ہیں، جو کچھ اللہ کو کرنا ہے وہ کرے گا، ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے اس کی۔ ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے اس کے الفاظ جو آپ کے سامنے ہیں اس وقت، ان اللہ عز و جل وعدنی، اس سے شروع ہوئی ہے، حضرت انس سے روایت ہے، اللہ عزت اور جلال والے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اب اللہ کا وعدہ کیسا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نا بہت سی جگہوں پر، یہ تو میں نے صرف ایک رکھی ہے آپ کے سامنے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کبھی نہیں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو وفا کرنے، عہد کے وفا کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کے وعدے کے خلاف تو ہوتا نہیں، وعدہ کیا کر رکھا ہے؟ اس میں روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ 4 لاکھ لوگ تمہاری امت کے، گنتی بھی آ گئی ہے، فکس گنتی ہے، 4 لاکھ لوگ تمہاری امت کے بنا حساب کتاب جنت میں جائیں گے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ بڑھا دیجئے نا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، یا رسول اللہ کچھ بڑھا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹنا چاہیے نا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کیا کہہ رہے ہو میں بڑھا دوں؟ یا رسول اللہ کچھ بڑھا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو دونوں ہاتھوں کو ملا کے چلو بنایا، ان کا اچھا اتنا بڑھا دیا۔ اب فیصلے یہاں ہو رہے ہیں، اللہ کے وعدے کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ اب اللہ کے وعدے میں تبدیلی ہو جائے گی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا دیا، کہا کہ اچھا اتنا بڑھا دیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور بڑھائیے، کیا ڈرامے ہیں یہ، کیا چیزیں ہیں، کچھ اور بڑھائیے۔ تو پھر ہاتھ میں پھر اچھا لو اتنا اور بڑھا دیا۔ وہ تو اللہ کے وعدے سے تو کہہ کے بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا اتنا، اب اللہ کے وعدے کو ادھر سے تبدیل کیا جا رہا ہے بیٹھ کر۔ حضرت ابوبکر ڈیمانڈ کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر کی ڈیمانڈ پہ ہاتھ کے ہاتھ کیا جا رہا ہے کہ اللہ سے دعا کرتے کہ اچھا میں نے کہا اللہ نے تبدیلی کر لی اپنے وعدے میں،
اللہ اپنے وعدے میں نہیں کرتا تبدیلی. لیکن یہ ایسے ہی ہوتا کہ اللہ سے مانگتے ہو پھر اللہ نے کچھ, یہ تو فوراً ہاتھ کے ہاتھ ان کی درخواست تھی اور ان کا میں نے بڑھا دیا. پھر انہوں نے اور درخواست کی, کچھ اور بڑھائی, ان کا چلو اور بڑھا دیا. یہ 4 لاکھ اللہ نے کیا تھا, میں بڑھا چکا 2 بار اور بہت. پھر یہ بغیر حساب کتاب والے, باقی کو تو حساب کتاب والوں کو تو نکال ہی لیں گے سب. یہ بغیر حساب کتاب والوں کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت عمر اس کے بعد بولے, حضرت ابوبکر نے اگلی درخواست کی, پھر تیسری دفعہ میں حضرت عمر نے دخل دیا کہ اب اور مت کہیے کچھ, اللہ کا انصاف بھی تو ہونے دیجیے نا کچھ. اب اور مت کہیے ورنہ لوگ بے فکر ہو جائیں گے, جرائم کرنے لگیں گے چاروں طرف, سب بے فکر ہو جائیں گے جب یہی اطلاع مل جائے گی کہ اب حساب بھی نہیں ہو رہا, بنا حساب جا رہے ہیں, اتنا ہی رہنے دیجیے جتنا بڑھا چکے. حضرت ابوبکر نے کہا تمہیں کیا اس کے اوپر اعتراض ہے, اگر لوگ, تمہیں اس میں کیا پریشانی ہے کہ چاہے وہ غلطیاں کر رہے ہیں لیکن اگر لوگ بخشے جا رہے ہیں تمہیں کیا اعتراض ہے. تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ لوگوں کو عمل کرنے دیجیے, اگر اللہ کی مشیت ہی لوگوں کو بچانا ہوگا تو بچا ہی لے گا, بجائے اس کے کہ ہم اس وقت یہاں پہ بڑھوا دیں. اللہ کی مشیت ہوگی تو خود ہی بچا دے گا. لوگوں کو عمل کرنے دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں, بات ختم ہو گئی. لیکن 2 دفعہ تو وہ اللہ کی مشیت کو یہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے درخواست کی, انہوں نے بدل دی. ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس آ گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اللہ نے وعدہ کیا اور اللہ کے وعدے کے خلاف یہاں پر سب تبدیلیاں یہیں بیٹھے بیٹھے ہو رہی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے پھر دیکھیے, آپ کے سامنے آ چکی ہیں یہ آیات, بہت مرتبہ آئی ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت, کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا تمہارا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ, اس سے پہلے داخلہ ہو جائے گا کہ ابھی تمہارا یہ ٹیسٹ ہو جائے کہ تم میں سے جہاد میں زندگی کس نے گزاری. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, اور پھر اس میں بڑے آزمائشیں آئیں گی, بڑے امتحان ہوں گے, ڈٹے کون رہے, ثابت قدم کون رہے. اس سے پہلے تم یہ سمجھ رہے, یہ حساب لگایا ہوا ہے, یہ سمجھ رکھا ہے جنت میں داخلہ ہو جائے گا. ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معمولی کوششوں سے بھی نہیں, صرف نماز روزے حج زکات سے بھی نہیں, تم نے زندگی مسلسل لگاتار اللہ کے دین کے اندر لگائی, محنت لگاتار کوششیں کرتے گئے یا نہیں کرتے گئے, اور اس کوششوں میں تمہارے سامنے مخالف کھڑے ہو جائیں گے, ان مخالفوں کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچائی جائیں گی ان کے اندر تم ثابت قدم رہے نہیں رہے, اس سے پہلے تم نے جب تک یہ طے نہیں ہو جائے گا تمہارے حساب میں تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا. قرآن یہ کہہ رہے ہیں. کیا مقابلہ ہے دونوں باتوں کا, اور کس کی آپ ماننا چاہتے ہیں؟ اپنے دل کی تمنا ہو تو اسی کی ماننا چاہیں گے جو کہی جا رہی ہیں, جو تقریریں ہو رہی ہیں. قرآن کی ماننا چاہیں تو یہ, تو پھر یہ آیات تو سب غلط ہی ہیں, نعوذ باللہ. اگر وہ باتیں صحیح ہیں کہ آسان نہیں ہے زندگی جدوجہد میں. ہاں یہ زندگی یہاں مشکل محسوس ہوتی ہے, لیکن وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے مقابلے میں پھر معلوم ہو گئی تو کچھ بھی محنت نہیں کی تھی جس کے نتیجے میں اتنا مل گیا. لیکن یہاں کی زندگی اپنی لگانی ہوگی جہاد میں, لگاتار کوشش میں. شفاعت تو کا انکار نہیں, لے کر آیا کہ جس کے لیے اللہ حکم دے گا. لیکن واضح ہو گئی نا بات, اللہ حکم دے گا, اللہ تعالیٰ حکم دے گا جن کے لیے. یہ پھر حکم کیوں دے گا؟ انصاف کی چیزیں آپ اپنے یہاں بھی جسے کرتے ہیں, کامن سینس کے انصاف آپ جانتے ہیں, کوئی چیز کامن سینس کے خلاف نہیں. یہاں 1-2 نمبر سے کچھ بچے رہ جاتے ہیں, بہت سے امتحان کے اندر 34% پاسنگ مارکس ہیں, 33 رہ گئے, 32 رہ گئے. دا گریس مارک دے دو, 1 نمبر بڑھا دیا. آئے تو 32 تھے, 2 اور دے دیے, ترقی, گریس مارکس پاس کر دیا. 40% پاسنگ مارکس تھے, آئے 38 یا 39 ان کا دے دیا گریس مارکس. نمبر کے حساب سے نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی بڑھا دو, مارجن پر ہے. مارجن والوں کے ساتھ رعایت کی جاتی ہے. یہاں عدالتوں کے اندر اگر مارجن کا کیس ہو, ثبوتوں کے اندر بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جاتا ہے. مارجن کا کیس ہے, صحیح یا غلط, ایسا ابھی ثبوت ایسے آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے مجرم ہو سکتا ہے نہ ہو. مارجن کے کیس اللہ کے یہاں تو ایسا نہیں ہوگا, سب کچھ ثابت ہو جائے گا. لیکن اصول یہ ہے یہاں پر بھی کامن سینس کا, اگر کیس مارجن کا ہے کہ اس کے بارے میں کیا ڈیسائیڈ کریں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جاتا ہے. اچھا مارجن کا کیس ہے,
غلطی کو چھوڑ دو، یہ مان لو کہ غلطی نہیں کی، ادھر لے جاؤ۔ تو یہ مارجن کے کیس میں گریس مارکس ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا انصاف رحمت کے ساتھ میں ہے۔ یہ خود قرآن کہتا ہے نیکی کا بدلہ تو 10 گنا، برائی کا بدلہ بس اتنا ہی جتنی برائی کی تھی۔ تو رحمت کے ساتھ ہی تو ہوا نا یہ ہے۔ اگر ایک نیکی کا بدلہ ایک اور یہ بالکل برابر کا نہیں، انصاف کے رول بھی یہ پہلے سے بتا دیے کہ وہ رحمت کے ساتھ میں کہ نیکی کا 10 گنا اور برائی کا بس اتنا ہی۔ پھر جو مارجن کے اوپر کچھ کیس رہ گئے تو اللہ جانتا ہے ان کے حالات کی، ان کی باز نیکی یا کوئی کسی وجہ سے جو کچھ بھی حالات ہیں اس سے اللہ واقف ہے کہ کوئی مارجنل کیس ہے، نے کہا کہ ان کو بھی پاس کر دیں۔ اس وقت کچھ لوگوں کو حکم دیا جائے گا، کچھ گروہوں کو یا کچھ اپنے جن کو اللہ پسند فرمائے کہ ان کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ، ان کے لیے تم بات کرو، تم سفارش کرو۔ تو جسے چھوڑنا ہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم کرو، تو اسے تو چھوڑنے کا فیصلہ تو پہلے ہو چکا ان کا، پھر ان سے کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ چھوڑ دیتے جب فیصلہ خود فرمایا ہے۔ ان کا مرتبہ بلند کرنا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی بار دی مثالیں، کسی امپلائی کو نکال دیا گیا، مالک کے پاس روتے ہوئے پہنچے، انہوں نے بلایا مینیجر صاحب کو، کہیے مینیجر صاحب معاف کر دیں تو رکھ لیں گے تمہیں۔ اگر یہ کہا ہے مینیجر صاحب معاف کر دیں تو رکھ لیں گے کا مطلب اس نے اشارہ دیا ہے کہ رکھنے کا فیصلہ تو کر لیا، مینیجر صاحب کہہ دیجئے، دے دی، معاف کر دیجئے کچھ کہہ سن کر۔ تو یہ ہنٹ اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کا تو فیصلہ کر چکے لیکن اسٹیٹس ان کا بڑھانا ہے، جن کی تم نے خلاف ورزی کی تھی، جس کی وجہ سے نکالا گیا تھا، کہ جب یہ کہیں گے تو معاف کر دوں گا، پہلے ان سے تو معاف کرا لو۔ تو معافی کا فیصلہ کر چکے جن کے ہاتھ میں تھا، یہ تو ان کا رتبہ بلند کرنا ہے کہ انہیں نیچا کر دیا، ان کی مرضی کی تب خلاف ورزی کی تھی، جن کے خلاف جرائم کیے تھے، میں یہاں پر چھوڑ دوں نہ، وہیں سے ان سے کہو کہ وہ معاف کر دیں، وہ مجھ سے کہیں گے تو میں چھوڑ دوں گا۔ اس میں یہ ہنٹ شامل ہوتا ہے کہ کہہ دو اسے رکھ لو اور موقع دے دو، یہ ان کا مرتبہ بلند کرنا ہے، ان کا اسٹیٹس اٹھانا ہے، جن سے کہا جائے گا کہ تم کہہ دو۔ اس میں فرشتے شامل نہیں ہیں، وہاں اسٹیٹس اونچا نیچا کرنے کا مسئلہ ہی نہیں، فرشتوں جس فرشتے کا جو اسٹیٹس ہے وہی ہے، وہاں اختیار کا مسئلہ نہیں، اللہ نے جیسا ان کو جیسا بنایا۔ فرشتوں کے بارے میں تو کہہ دیا نا، لا یتکلم الا من اذن له الرحمن، وہ تو بات ہی کسی طرح کی کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی جب تک اللہ حکم نہ دے۔ وقال صوابا، پھر جو کچھ کہیں گے وہ تو جیسا اللہ کا حکم ہوگا بس ویسے ہی کریں گے، بالکل تو عمل درآمد کے لیے ہیں۔ پھر آپ نے شفا کا مطلب سمجھا تھا نا شروع میں ہی جو میں نے دکھایا، اس جیسی کسی چیز کے ساتھ میں اس جیسی ہی، یہ لفظ اگر آپ کو یاد ہو بالکل شروع درس جہاں سے ہوا تھا امام راغب کی ڈکشنری سے، کسی چیز کے ساتھ اس جیسی ہی کسی اور چیز کو رکھ دینا کہ ایک سے دو ہو جائیں، اس جیسی، یہ انسانوں کی نسل میں سے، فرشتے نہیں، اس جیسے نہیں ہوئے، ان میں سے ان کا اسٹیٹس بلند کرنا ہے اپنے ان نیک بندوں کا کہ یہ اونچے درجے کے اوپر ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا۔ یہاں یہ نہیں ہوگا کہ سجدہ کریں گے، کہیں گے کہ آپ اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر ہر ایک کو لے گئے، کوئی بچا ہی نہیں۔ تو پھر یہ ساری جتنے بھی حساب کی باتیں ہیں اور جتنی بھی جزا کی باتیں ہیں، جتنی انصاف کی باتیں ہیں، یہ تو سب ختم، ان سب کا کوئی مطلب ہی نہیں بچا، ان سب کو کینسل کر دیا۔ ان روایات کو اگر صحیح مانے تو ان روایات نے سب کو ختم کر دیا۔ تو شفاعت کا یہ مطلب ہے۔ یہ آیت تھی وہ جہاں سے جس کی تفصیل ہم نے یہاں پہ شروع کی تھی، لا یملکون الشفاعۃ۔ اب شفاعت کا مطلب تو سمجھ لیا آپ نے قرآن کی روشنی میں، اور حدیث کی کتابوں میں جو روایات ہیں ان کے اندر کتنے کنٹرڈکشن و تضادات ہیں، ابھی میں نے سب نہیں رکھی ہوئی چیزیں جو اس سے متعلق ہیں شفاعت کے موضوع پر، جو ان روایات میں سے چیزیں آتی ہیں انہی شفاعت والی حدیثوں میں سے، وہ الگ ایک موضوع کے اوپر الگ تقریر ہے، اس میں ہے، یہاں میں نے نہیں رکھی، بہت سی مختصر سا کچھ تضاد و کنٹرڈکشن ان کا رکھا سامنے کہ ممکن ہی نہیں ہے وہ چیزیں کہ کون کرے گا تو پھر یہ رہ گئے، پھر یہ رہ گئے۔ لا یملکون الشفاعۃ، شفاعت آپ نے سمجھ لیا، شفاعت کا مالک کوئی نہیں ہوگا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لے لیا ہوتی۔ عہد لینا کیا چیز ہے، اتنا اس کی بھی ضرورت ہے کہ سمجھ لیں، جس نے رحمان سے عہد لے رکھا ہو۔ یہ عہد کے سلسلے میں یہ بھی ڈکشنری سے مختلف تاج العروس ہے، بہت مشہور، بہت بڑی، بہت مستند قرآن کی ڈکشنریز میں سے ہے، پرانے الفاظ کی۔
تو انہوں نے تاج العروج نے کہا کہ عہد کے معنی کسی چیز کی، اور یہ امام راغب نے بھی لکھا ہے، عہد کے معنی کسی چیز کی لگاتار مسلسل نگرانی کرنا، یہ ہے عہد کے معنی۔ دیکھو لفظ ہیں، ایک عہد، ایک وعدہ۔ عہد کا مطلب ہم وعدہ ہی کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ دونوں بالکل ایک ہیں۔ عہد کہیں آیا تو اس کا مطلب بھی وعدہ۔ عہد اور وعدے میں کچھ فرق ہے۔ عہد کے معنی، بنیادی معنی ہے کسی چیز کی بہت اچھی نگرانی کرنا اور خبر گیری کرنا۔ اس لیے پھر اس پکے وعدے کو بھی عہد کہنے لگے، اس کی وجہ سے وعدے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا عہد، کہ جس وعدے کی نگرانی بہت ضروری ہو اس کو بھی عہد کہنے لگے، تو وعدے کے معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ عہد کا اصل مطلب ہے، تاج العروج کے اندر عہد کا اصل مطلب ہے ایسی ذمہ داری لے لینا جسے پورا کرنا ضروری ہو۔ اللہ نے جیسے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا تھا نا خدمت میں، جب کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں نے دنیا کے انسانوں کے لیے کہ تمہیں امام مقرر فرمایا، فوراً درخواست پیش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ قال ومن ذریتی، اور میری نسل کے بارے میں بھی کچھ فرما دیجئے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا تمہاری نسل سے ہو یا نہ ہو، نبی کی نسل سے ہو یا نہ ہو، نسل سے ہونے سے فرق نہیں، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے، ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ یعنی میں نے جس کی ذمہ داری لی ہے وہ ذمہ داری ظالموں کے معاملے میں نہیں لی ہے۔ اس کے معنی جو ہیں وہ ذمہ داری کے ہیں۔ اصل یہ میرے ظالموں کے بارے میں جو کچھ میں نے فرمایا ہے، ظالموں کے بارے میں میرے اوپر یہ ذمہ داری نہیں عائد ہوتی، جو ظالم ہوں گے اس میں، تمہاری نسل میں سے یا تمہاری ذریت میں سے اگر کوئی ہوا۔ عہد یہ ہے اصل، سوائے اس کے الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے کہ جنہوں نے رحمان سے وعدہ عہد لے لیا ہو، کہ عہد حاصل کر لیا ہو، کا مطلب کیا ہوا؟ جنہوں نے رحمان کے پاس سے یہ ذمہ داری حاصل کر لی ہو کہ ہاں ہم کریں گے اس کام، ذمہ داری دے دی اللہ نے، تو انہوں نے ذمہ داری، عہد اللہ سے عہد لے لیا کا مطلب اللہ سے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ کرو، تو ان کا آپ اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں کے ساتھ میں۔ ان کے علاوہ پھر کوئی وہاں پر شفاعت جو ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ یہ اس آیت کا ہے کل مفہوم، جس کے بارے میں وہ چیزیں یہاں پر پھیلائی جاتی ہیں، وہ چیزیں یہاں پر رائج ہیں کہ اس کے بعد کسی کو کوئی نیک عمل کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، زندگی میں جہاد کرنے کے لیے، دین کے لیے کچھ کرتے چلے جانے کی، یہ کہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو بخشائے جائیں گے، صرف نام لینے کی ضرورت ہے کچھ اولیاء کی، ان سے محبت کا دم بھرنے کی ضرورت ہے، کچھ جلسے کرنے کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دنیا سے لڑنے کے لیے بھی ہم کھڑے ہو جائیں اگر کوئی کچھ کہے تو اس کی ضرورت ہے، خود اپنے عمل کی تو ضرورت ہی نہیں بچی ہوئی، سارا دین ڈھیر ہو جاتا ہے، ساری باتیں، اور کوئی اسے ماننے کو الگ سے آپ یہ بات کہیں کہ یہ بات فلاں کتاب کے اندر یہ بات جو لکھی ہے غلط ہے، یہ تو اس کے اوپر لڑائی ہو جائے گی کہ غلط ہے، اسے کیسے آپ غلط کہہ دیں گے؟ میں تھوڑی غلط کہہ رہا ہوں، یہ تو خود اپنے آپ کو غلط ثابت کر رہی ہیں، چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو باہم ٹکراؤ ہے، اور میں تھوڑی غلط کہہ رہا ہوں، قرآن غلط کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام غلط کہہ رہا ہے، اور سارا انصاف اور سب بنیادی چیزیں جو وہ تو سب ختم، کچھ بچتا ہی نہیں اس کے اندر، کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو بہت زیادہ اپنی زندگی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کے ہاں تو بخشوائے ہی جائیں گے۔ ارے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، جلسے کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، محبت کا دم بھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، رائی کی داری کے برابر بھی ایمان ہوا یا اس کے سے بھی کم ہوا تب بھی نکال لی جائیں گے۔ اس کا کسی بھی طریقے سے کوئی میل جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہاں عیسائیوں کا عقیدہ تھا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بس یہ مان لیں کہ ہمارے گناہوں کے بدلے میں ہمارے گناہوں کا کفارہ انہوں نے دے دیا، وہ لے جائیں گے حضرت عیسیٰ، اب چاہے جیسے عمل ہو زندگی کے اندر ان کو بخشا جانا ہے، یہ عیسائی عقیدہ ہے۔ یہاں پر چاہے جیسا عمل ہو اس کو بخشا جانا ہے، خالی رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو یا خالی نام لیوا ہو وہ سب نکل جائیں گے، تو یہ عیسائی عقیدہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس کے قرآن رد کرتا ہے، اور یہ رد اس نے عیسائی عقیدے کی بھی کی، اور یہ رد اس نے قرآن نے اس جو مسلمانوں کے اندر جو رائج ہے اس عقیدے کی بھی رد کی۔ انصاف ہوگا، زندگی یہاں پر امتحان کے لیے زندگی ہے، یہاں اللہ نے اسی مقصد کے ساتھ میں یہاں پر پیدا کیا ہے کہ ان لوگوں کو چھانٹ لیا جائے جو اس کی معرفت کا حق ادا کریں گے، اس کے لیے وہی لوگ ہوں گے یہاں پر کہ جو
ان کو زندگی چھوٹی سی تب محسوس ہوگی جب آخرت کی زندگی سے مقابلہ کریں گے، ورنہ تو پھر زندگی کے اندر ہر قدم پر آزمائشیں، امتحان ہی کے مرحلے ہیں آخر تک، اور ان آزمائشوں کے اندر ثابت قدم رہنا ہے، نقصانات پہنچیں گے لیکن دین کے راستے کے اوپر قائم رہنا ہے۔ فرمایا اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ اب آپ کا دل چاہے تو اللہ کے کلام کو قبول کیجئے، یہ جو آیت آئی تھی اس کی تشریح میں آپ کا دل چاہے تو ان چیزوں کو قبول کیجئے کہ جو ان کتابوں میں لکھی ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی طرح ہر لفظ ان کا حق ہے۔ بے شک میں اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کریں، جو منکر حدیث ہوں۔ لیکن منکر حدیث نہیں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ لوگوں نے بہت محنت کر کے جو چیزیں اکٹھی کی ہیں وہ اس میں سے ایک ایک لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی املا کرایا تھا، تو ہم ہر بات اس کی ایسے ہی مانیں گے جیسے قرآن کی مانی جاتی ہے۔ جو چیزیں قرآن کے خلاف ہوں گی اسے الگ رکھ دیں گے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا، جو کچھ، اس کے بغیر تو ہماری نماز ہی نہیں پوری ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں منکر حدیث ہے، پھر نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ نماز کا طریقہ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ درمیان میں نے کتنی اس کے اندر اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اور بھی میں نے حدیث بیان کی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا، مختلف قبائل کو آواز دے کر کہا، اور پھر اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ اپنے اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا، میں اللہ کے انصاف کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں، ایک اصول بیان فرمایا ہے، نہیں کہ حضرت فاطمہ کو ضرورت ہے، نہیں، اپنے عمل سے ان کی زندگی تھی پاکیزہ مقدس، لیکن یہ اصول آ گیا کہ فاطمہ تمہارے ساتھ بھی نہیں کھڑا ہوں گا، اب تم اپنے اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ گے۔ حضرت فاطمہ سے تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو وہاں سے نکال کر لے جائیں گے، کوئی بچے گا ہی نہیں، ایسا کوئی ایک بھی ایسا نہیں رہے گا کہ جو جہنم میں بچ جائے۔ پھر یہ باتیں ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں، یہ بھی احادیث ہے، احادیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ جو چیزیں اس کے واضح خلاف ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔ ان کو ریجیکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے، لیکن اگر ان کو بھی قبول کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ زبانی تو اقرار کرتا رہے لیکن عملاً انکار کر رہا ہے، اور اس کو آخری حکم نہیں بناتا، اس کو آخری فیصلے کا حق نہیں دیتا۔ قرآن کو آخری ثالث، آخری یہ نہیں بناتا کہ اگر کہیں اختلاف کچھ باتوں کے اندر آئے گا تو آخری اتھارٹی قرآن کی ہوگی، پھر عملاً وہ یہ نہیں کرتا چاہے زبان سے کہتا ہو۔ اگر قرآن کے خلاف جہاں جو چیزیں ہوں اس کو ہٹانے کے لیے راضی نہ ہو، یا یہ جب تک یہ سمجھ میں نہ آ جائے کہ وہ نہیں مانی جائیں گی۔ زبان سے تو کہتے ہیں، زبان سے ہر مسلمان یہ کہتا ہے، قرآن کے خلاف جو بات جہاں ہو نہیں مانی جائے گی۔ قرآن آخری فیصل، آخری اتھارٹی۔ عملاً ہرگز ایسا نہیں ہے۔ عملاً تو پھر اس کے اوپر باقاعدہ جھگڑے، اور اس کے اوپر تو کفر کے فتوے لگ جائیں۔ ان باتوں کو جو قرآن کے خلاف کوئی دوسری جگہوں ہیں اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم اسے نہیں مانتے تو اسی پر کفر کے فتوے لگ جائیں کہ نہیں کیسے مانو۔ بہرحال ہم آیت نمبر 87 آیت نمبر 87 سورہ مریم کی، اس کی آج تشریح تھی، اور آئندہ اگر زندگی رہی تو آیت نمبر 88 سے پھر شروع کریں گے انشاءاللہ۔